علماء فرماتے ہیں نا کہ کبھی کبھار یہ مشائخ تھے جو بڑے بڑے اللہ والے وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے بھی سینے تنگ ہو جاتے ہیں، اور ہمارے بھی کبھی کبھار سینے تنگ ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ دیکھیں بچپن میں پڑھتے رہے، کبھی کبھار ہمیں سبق آدھے گھنٹے میں یاد ہو جاتا تھا، کبھی کبھار دو دو تین تین دن میں یاد نہیں ہوتا تھا، سینہ تنگ ہو جاتا۔ کیوں؟ اللہ جانتا تھا، اور یہ حکمت اللہ کی ہے۔ اللہ جس کو چاہے اس کا دل کھول دے اور جس کو چاہے تنگ کر دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہمارے اختیار میں صرف محنت ہے، ہم مار بھی نہیں سکتے۔ شرعاً ہم لوگ جو سزا دیتے ہیں بڑوں کو، وہ ایک شرعاً مطابق ہو تو دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ اس کے چیزیں ہوتے ہیں، بچوں کو آزاد کر دو، بچوں کو بولو بھائی آپ نے سبق کتنا سنانا ہے، بچہ شوق ذوق سے پڑھے گا۔ بیٹا پڑھتے رہنا ہے، سبق نہیں ہے کہ میں نہیں ماروں گا، تو بچہ پڑھتا رہے، سبق آ جاتا ہے۔ بچے کا ذہن یہ بنا ہے بیٹا اللہ تعالیٰ کسی چور کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ مثلا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، علماء کرام مجھ سے بڑے بڑے، میں تو ناچیز ہوں تو میں بات کر بھی نہیں سکتا، تو خیر میں نے کہا چلو کوئی شاید اتفاق کر لے۔ تو وہ یہ بات ہے کہ دیکھیں ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ بچوں کو بات بتاتے ہیں، بیٹا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہماری مسجد سے اللہ کے گھر سے جوتی چوری ہو جاتی ہے، وہ کیوں؟ اور وہیں ہم ایک سبق سیکھیں، یہ چیز سیکھیں، دیکھیں اس چور نے محنت کی، چور نے محنت کیا کی؟ اس نے دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اس نے پہلے ذہن سازی کی، اپنے ذہن بنایا، اپنا ذہن بناتے 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 اس نے پھر نگرانی کی کہ مسجد میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کس وقت جوتی اٹھاؤں کس وقت پہنوں۔ وہ جوتی اٹھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ دیکھیں سوچنے کی بات یہ کہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ہم، اللہ کی حکم ماننے کے لیے، ہمارے جوتی چوری نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں کیوں چوری ہوگی؟ وہ اس لیے چوری ہوگی، چور ہم سے محنت کی ہے، ہم نے سامان کو محفوظ کرنے کے لیے محنت نہیں کی، اس چور نے سامان کو چرانے کی محنت کی، اور محنت کی وجہ سے چوری میں کامیاب ہو گیا۔ اور اسی طرح ہم قرآن کے لیے محنت کریں تو میرا یقین ہے ہمیں قرآن آ بھی جائے گا، یاد بھی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آسان بھی کر دے گا۔ شرط ہے محنت۔ بچوں کا یہ ذہن بن جائے کہ ہم محنت کرنے والے بن گئے تو ہم کامیاب ہیں، تو بچے کامیابی ہو جاتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، یہ قرآن والے جو ہوتے ہیں جو یہ نیت کریں یا جو سوچیں، اللہ تعالیٰ ان کی سوچوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ یہ آپ لوگ بھی اپنے بچپن میں یہ چیزیں دیکھی ہوں گی، اب بھی دیکھ رہے ہوں گے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، پڑھتے تھے پڑھاتے تھے۔ قرآن والے جو سوچتے ہیں اللہ پوری کر دیتا ہے۔ مثلا ہم بچے ہوتے تھے، پڑھتے تھے، ہم دعا کرتے تھے کہ یا اللہ آج ہمیں فلاں چیز کھلا دے۔ مثلا مدارس میں دال کھاتے، سبزی کھاتے، چاول ہفتے میں ایک مرتبہ بنتے، تو چاہت ہوتی کہ چاول کھائیں، تو اللہ تعالیٰ جس دن سوچتے اللہ تعالیٰ اسے دن کھلا دیتا۔ کیوں؟ کہ ہم نے قرآن والے سوچا، اللہ نے ہمیں کھلا دیا۔ کئی ایسی چیزیں ہیں قرآن والوں کے لیے سوچتے ہیں، اللہ پوری کر دیتا ہے۔ اب بھی یہ قرآن والا بچہ سوچے، نیت کرے کہ میں سب سے پہلے سبق سنوں گا، بچہ خالی سوچ کے نیت کر لے سب سے پہلے ہی سبق سنائے گا، چاہے جتنا ہی کمزور ہے، نیت کر لے، ارادہ پختہ کر لے۔ اسی طرح بچہ سوچے کہ میں نے پورا قرآن بغیر غلطی سے سنانا ہے، یہ بچہ نیت کر لے، نیت کر کے محنت کرنا شروع کر دے، منزل یاد کرنا شروع کر دے، ٹھیک سنانا شروع کر دے، ٹھیک سننا شروع کر دے، پھر دیکھنا اس کو منزل یاد ہوتی نہیں ہوتی، پورا قرآن بغیر غلطی سے سنائے گا۔ بچوں کی ذہن سازی کرنا ہمارے ذمہ ہے، بچوں کی تربیت کرنا ہمارے ذمہ ہے، بچوں کو رخ دینا ہمارے ذمہ ہے، بچوں کو بتانا ہمارے ذمہ ہے۔ آج کل ہم استاد کہاں بچوں کو کہاں ٹائم دے پاتے ہیں؟ کلاس کو ٹائم نہیں دیتا ہے، سن رہے ہیں سبق، سن رہے ہیں سب کے سن رہے ہیں، منزل سن رہے ہیں، کہتے ہیں میں وقت نہیں ملتا۔ او بھائی وقت نکال کے تربیت کے لیے ضروری روزانہ 10 منٹ بعد اسی چیز کے اوپر چلائیں۔ پہلی مرتبہ سبق سناؤ آ جائے، دوسری مرتبہ سبق نہ سناؤ سارے بچوں کو، پھر دیکھو ذہن سازی کرو گے، غور و فکر کرو گے، بچے بھی آپ بھی، انشاءاللہ جتنا ہی کمزور بچہ ہے اس کو سبق آ جائے گا۔ اللہ کے حکم سے، اللہ نے کہا قرآن آسان ہے
اور قرآن آ جائے گا۔